السلام علیکم ناظرین، اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل مدثر صحیح ہسٹوریکل نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ملک کا تذکرہ کریں گے جس کا شمار دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتا ہے۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ جی ہاں، تو ناظرین، یہاں پر بات ہو رہی ہے سنگاپور کی، جو کہ 1965 تک ملائیشیا کا انتہائی پسماندہ علاقہ ہوتا تھا۔ زمین ویران اور بنجر تھی، لوگ سست، بیکار اور نالائق تھے۔ بحری جہازوں سے سامان اتارنا، چوری کرنا اور انہی بحری جہازوں سے چوہے نکال کر کھانا، یہی ان کے 3 پسندیدہ کام تھے۔ چونکہ یہ ملک ملائیشیا کا حصہ تھا اور ملائیشیا ان لوگوں سے بہت تنگ تھا، اور وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے ان لوگوں سے جان چھوٹ جائے۔ اور پھر ملائیشیا کی تاریخ میں تنکو عبد الرحمن کا زمانہ آیا۔ یہی وہ وقت تھا جب سنگاپور کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ تنکو عبد الرحمن کے دور میں سنگاپور نے آزادی مانگی اور پارلیمنٹ کے کل 126 ارکان نے سنگاپور کے حق میں ووٹ دے دیے۔ پارلیمنٹ کا کہنا تھا، ہم نے ان بیکار لوگوں اور دلدلی زمین کو اپنے پاس رکھ کر کیا کرنا ہے، اور یوں سنگاپور آزاد ہو گیا۔ یہ قدرت کی طرف سے سنگاپور کے لیے پہلا تحفہ تھا۔ دوسرا تحفہ اس ملک کو قدرت کی طرف سے لی کو آن یو کی شکل میں ملا، جو کہ سنگاپور کے وزیر اعظم بنے، اور اس شخص نے ان بنجر اور ویران زمینوں کا مقدر بدل کر رکھ دیا، اور یوں 20 سال بعد 42/23 کلومیٹر کی اسٹیٹ دنیا کی کامیاب اور تیزی سے ترقی کرتی ریاست بن چکی تھی۔ اس میں امن، خوشحالی، روزگار، سرمایہ اور مستقبل سب کچھ تھا۔ صرف یہی نہیں، بلکہ سنگاپور دنیا کا پہلا اور واحد ملک تھا جس نے اقوام عالم کو بتایا کہ ملکوں کے لیے صرف وسائل کی ہی نہیں بلکہ قوت ارادی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لی کو آن یو ایک پوری یونیورسٹی تھے۔ اس شخص نے 2 دہائیوں میں اپنی ساری کی ساری قوم کی تقدیر بدل کر رکھ دی تھی۔ آخر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ اس نے 7 اہم کام کیے۔ نمبر 1، مذہبی آزادی دے کر سب سے پہلے ملک میں امن و امان قائم کر دیا۔ آپ مسلمان ہیں یا سکھ، عیسائی، بدھ مت یا پھر ہندو، کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مسجد کے ساتھ چرچ، مندر اور ٹیمپل بنا دیا گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے مذہب کے بارے میں سوال نہیں اٹھائے گا۔ قانون کی نظر میں سب کو برابر کر دیا۔ ملک میں کوئی کلاس کلچر نہیں تھا، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں تھی، سب برابر تھے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ نمبر 2، اس نے اپنی عوام میں سیاسی شعور کو فروغ دیا۔ ملک میں ہر قسم کے احتجاج پر پابندی لگا دی، اور سڑکیں، گلیاں اور بازار ہر قیمت پر کھلے رہیں گے، اور کوئی شخص کسی کے لیے سیکیورٹی رسک نہیں بنے گا۔ نمبر 3، لی کو آن یو نے اپنے ملک کو ایماندار اور دیانتدار لیڈرشپ سے مزین کیا۔ اس نے چن چن کر اہل اور ایماندار لوگ اہم عہدوں پر تعینات کر دیے اور انہیں کام کرنے کا بھرپور موقع دیا۔ لوگ آج بھی 30 سال سے اپنے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ایمانداری کا یہ عالم تھا کہ لی کو آن یو کے 1.5 درجن منسٹر اور بیوروکریٹس کرپشن کے الزام کے بعد خودکشی کر گئے۔ لی کو آن یو کی خاص بات یہ تھی کہ اگر اسے اپنا ملک چلانے کے لیے اپنے ہی ملک میں تجربہ کار اور صلاحیتوں سے لیس لوگوں کی کمی محسوس ہوتی تو وہ دوسرے ملکوں سے تجربہ کار اور باصلاحیت لوگوں کو بھرتی کر لیتا تاکہ وہ اس کے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ سابق صدر ممنون حسین نے ایک بار بتایا کہ میں 1999 میں گورنر سندھ تھا۔ لی کو آن یو دورے پر آئے، میں نے انہیں کھانے پر بلایا۔ دعوت کے دوران میں نے ان سے کہا، ہم کراچی ایئرپورٹ کو بھی سنگاپور کی طرح ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی ٹپ دیں۔ میری بات سن کر لی کو آن یو دیر تک ہنستے رہے اور پھر بولے، آپ کیپٹن سعید سے رابطہ کریں، یہ پاکستانی بھی ہیں اور کراچی کے شہری بھی ہیں، ہم نے ان کی مدد سے سنگاپور پورٹ ڈیولپ کی تھی۔ ممنون حسین یہ سن کر شرمندہ ہو گئے اور دیر تک لی کو آن یو کی طرف دیکھتے رہے۔ نمبر 4، لی کو آن یو نے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اپنا ملک پوری دنیا کے بزنس مینوں، ہنرمندوں اور تجربہ کار لوگوں کے لیے کھول دیا۔ کوئی کہیں سے بھی آ سکتا تھا اور ملک میں کام کر سکتا تھا، بس ایک شرط تھی، اس کے پاس پیسہ اور تجربہ ہونا چاہیے۔ مثلا بھارت کے ایک مسلمان مشتاق احمد نے 1971 میں سنگاپور میں المصطفیٰ اسٹور بنایا۔ یہ اب ایک طویل کمپلیکس بن چکا ہے۔ مشتاق احمد نیک نیت بزنس مین ہے، منافع کم اور کوالٹی زیادہ پر یقین رکھتا ہے، لہٰذا یہ اب تک کھرب پتی بن چکا ہے اور کسی نے آج تک اسے تنگ نہیں کیا، اور یہ یہاں اکیلا نہیں ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، اور ہر شخص نے مشتاق احمد کی طرح ترقی بھی کی اور یہ دوسروں کے لیے روشن مثال بھی بنا۔ نمبر 5، لی کو آن یو نے تعلیم اور ہنر پر خصوصی توجہ دی۔ سنگاپور کے تعلیمی ادارے محض تعلیمی ادارے نہیں ہیں،
بلکہ یہ ہنرمندی، صلاحیت اور تجربہ کاری کی لیبارٹریاں ہیں۔ لہٰذا جہاں ایک طرف 96% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، وہاں یہ ہنرمند اور تجربہ کار افراد بھی ہیں۔ یہ خود بھی کما رہے ہیں اور ملک کو بھی کما کر دے رہے ہیں۔ لی کوان یو نے پوری قوم کو تہذیب بھی سکھا دی۔ اس کا آغاز شخصی صفائی سے کیا گیا، تھوکنے پر پابندی لگا دی۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں آج بھی آپ اگر کسی سڑک کی عوامی جگہ پر تھوکتے، پان کی پیک گراتے یا ناک صاف کرتے پکڑے جائیں تو آپ سیدھے جیل جائیں گے۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے، اس پابندی کے بعد اب سنگاپور کے لوگوں میں تھوکنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی ہے۔ مزید لی کوان یو کا خیال تھا کہ سگریٹ، پان اور چنگم گند پھیلاتے ہیں، لہٰذا اس نے ان پر بھی پابندی لگا دی۔ سنگاپور میں سگریٹ بہت مہنگا ہے اور پینے کے لیے جگہ بھی مختص ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے علاوہ کسی جگہ ہاتھ میں ڈبی یا سگریٹ پکڑ کر کھڑا ہو تو اسے پولیس پکڑ لیتی ہے۔ چنگم پر آج بھی پابندی ہے، آپ ملک میں چنگم لا بھی نہیں سکتے۔ نمبر 6، لی کوان یو نے پورے ملک میں انفراسٹرکچر کا جال بچھا دیا۔ سنگاپور میں ہائی ویز، میٹروز اور پل اس وقت بنے جب مشرق میں ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ پورے ملک میں پینے کا صاف پانی حکومت سپلائی کرتی ہے، آپ کسی بھی ٹوٹی کا پانی پی سکتے ہیں، یہاں پر پانی کی بوتلوں کا تصور بھی نہیں۔ نمبر 7، لی کوان یو نے پورے ملک میں بجلی اور گیس کے ذخائر کا ایسا شاندار جال بچھا دیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تصور تک نہیں، تاہم وسائل کی بچت ضرور کی جاتی ہے۔ فالتو لائٹ اور جلتا ہوا چولہا یہاں گناہ سمجھا جاتا ہے۔ 683 مربع کلومیٹر کے سنگاپور کے مالیاتی ذخائر $250 بلین ہیں، اور خدا کی پناہ ہم سونے کی چڑیا اور ایک ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے 1 بلین کے لیے کشکول لیے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس ملک کو چلانا ہے تو ہمیں لی کوان یو بننا پڑے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر کے یہ عہد کریں کہ ہم بھی پاکستان کو سنگاپور سے بھی بہترین بنانے کے لیے مثبت سوچ سے اپنا حصہ ڈالیں گے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔